حضور غوث پاک میرے اور آپ کے مرشد گرامی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا اے غوث پاک آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اپنے دادا محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پر ہوں، کیا مقصد؟ کہ جس طرح میرے نبی کے جسم پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی، اسی طرح غوث پاک کے جسم پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عظمت و شان عطا فرمائی نبیوں میں، اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولیوں میں شان، اور جس طرح میرے آقا کے پسینے سے کبھی بھی بدبو نہیں آئی، اسی طرح غوث پاک کے پسینے سے کبھی بھی بدبو نہیں آئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے دادا محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر ہوں۔ لوگوں نے پوچھا غوث پاک آپ نے یہ اعلان کیا کہ میں اپنے دادا کے نقش قدم پر ہوں، تو حضور پر تو بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا تھا، یہ بات ہے ختم نبوت پر، حضور پر تو بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا تھا، اے غوث پاک کیا آپ پر بھی کبھی بادل کا ٹکڑا سایہ کیا ہے؟ میرے غوث پاک فرماتے سایہ کرنے آیا تھا، میں نے بجھا دیا اس کو۔ زور سے بولنا اسی آواز سے سبحان اللہ بابا سے بولو۔ فرمایا تو یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے اعلان کیا ہے کہ میں اپنے دادا محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر ہوں، کیا مقصد؟ کہ جس طرح میرے دادا کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھی ہے، اسی طرح میرے جسم پر بھی مکھی نہیں بیٹھی، جس طرح میرے دادا کے پسینے سے بدبو نہیں آتی ہے، اسی طرح میرے پسینے سے بدبو نہیں آتی۔ فرمایا غوث پاک اگر یہی بات ہے تو سرکار کے سر پر بادل سایہ کرتا تھا، کیا آپ پر بادل کے ٹکڑے نے سایہ کیا ہے؟ ختم نبوت پر جملہ دینے لگا ہوں، آواز ہونی چاہیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں ہاں بادل کا ٹکڑا سایہ کرنے آیا تھا، اور میں نے کہا ابے چلا جا، کہیں لوگ آخری نبی نہ سمجھ لے، آخری نبی تو مصطفیٰ ہے۔ فرمایا بادل کے ٹکڑے کو میں نے بجھا دیا، چلا جا، کہیں لوگ آخری نبی نہ سمجھ لے، آخری نبی تو میرا مصطفیٰ ہے۔ میں نے اس کو بجھا دیا ہے۔ میں نے کہا میرے غوث پاک بھی فرما رہے ہیں اگر کوئی آخری ہے تو اس ہستی کا نام مدینے کا والی ہے۔ دوسری بات، نبیوں میں اور میرے نبی میں فرق کیا ہے؟ اس سے پہلے قرآن کی آیت سنو جو میں نے 90 پارے کی پیش کی۔ اللہ فرماتا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب اعلان کرو اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ مثال کے طور پر میرے نبی سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، ایک وقت میں کئی نبی موجود تھے۔ بات آ رہی ہے نا بھائی؟ حضور سے پہلے جو نبی آئے ایک وقت میں کئی نبی موجود۔ مثال کے طور پر اس علاقے کا نبی الگ ہے، اس علاقے کا نبی الگ، اس علاقے کا نبی الگ، اس علاقے کا نبی الگ۔ ایک شہر میں 4 علاقے، چاروں علاقوں میں اللہ کا نبی موجود ہے۔ بولو، ایک علاقے میں 4 علاقے لگتے ہیں ایک شہر میں، تو 4 علاقوں میں اللہ کے نبی، چاروں کی امتیں، چاروں کی کتابیں سب موجود۔ لیکن میرا نبی قیامت تک نبی ہے، میرا نبی قیامت تک نبی ہے، میرا نبی قیامت تک نبی ہے، جب تک نبی ہے دوسرا نبی بھی نہیں آئے گا۔ سمجھنا بات سمجھنا۔ مثال کے طور پر اللہ نے قرآن کریم میں جس طرح فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم ثمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا، قرآن موجود۔ مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، قوم ثمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اب میں مثال سمجھانے لگا ہوں قادیانی پر، توجہ کرنا ذرا۔ مثال یہ ہے اگر یہ پھلیلی کا علاقہ ہے، مثال سمجھا رہا ہوں، مثال پھلیلی کا علاقہ ہے، ایک نبی پھلیلی کے علاقے میں موجود ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر ایک نبی پھلیلی کے علاقے میں موجود، ایک نبی ریمان ٹاؤن میں موجود، ٹھیک ہے نا؟ اس پھلیلی کے اندر جو نبی بیٹھا ہے، اس نبی کا جو امتی ہے، امتی بھی سچا ہے، اللہ کا نبی بھی سچا ہے۔ بھائی پھلیلی میں جو نبی بیٹھا ہے، ایک نبی ریمان ٹاؤن میں بیٹھا ہے، ادھر جو نبی بیٹھا اس کا امتی ادھر ہے، ریمان ٹاؤن میں جو نبی اس کا امتی ادھر۔ کہ پھلیلی کا جو نبی ہے اس نبی کا امتی ریمان ٹاؤن والے نبی کے امتی نہیں بن سکتا، اس کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ سمجھنا میں بڑی گہری بات، سبحان اللہ بول نہ بول تیری مرضی، لیکن بات سمجھ، ادھر والے نبی کا امتی اس والے نبی کا امتی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اس علاقے کے لیے اس نبی کو بھیجا، اس کو نہیں بھیجا ہے۔
ہائے ہائے ہائے، اس علاقے کے لیے اللہ نے حضرت ہود کو بھیجا ہے، اس علاقے کے لیے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اگر ہود علیہ السلام کا امتی صالح علیہ السلام کا امتی بننا چاہے، یا ان کا امتی اس نبی کا امتی بننا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کے امتی بننا قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کا نبی بننا امتی بننا قبول نہیں کرے گا، اس کا کلمہ قبول نہیں کرے گا۔ اور میں نے دیکھ لے، میں نے کہا یہ نبی بھی سچا ہے، امتی بھی سچا ہے، وہ نبی بھی سچا ہے، امتی بھی سچا ہے۔ ایک سچا امتی سچے نبی کو چھوڑ کر دوسرے سچے نبی کا امتی نہیں بن سکتا ہے، تو میرے نبی کے بعد قادیانی جھوٹا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ یہ نبی بھی سچا، امتی بھی سچا ہے۔ اگر یہ اپنے نبی کو چھوڑ کر اس کو امتی بنے، اللہ اس کا امتی بننا قبول نہیں کرتا، تو میرے نبی کے ہوتے ہوئے کوئی قادیانی کا امتی بنے، جھوٹے کا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ سچے کا قبول نہیں کرتا میرا مولا، تو جھوٹے کا کدھر سے قبول کرے گا؟